جناب ابوالحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، تو اس کے دھوکے میں کبھی بھی نہ آنا۔ میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، یہ وہ 4 دشمن ہیں جو انسان کے ایسے دشمن ہیں کہ اکثر یہ انسان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور ان 4 دشمنوں سے کیسے رہائی مل سکتی ہے، حالانکہ یہ 4 میرے جانی دشمن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ جناب حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں۔ ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، فرمان الہی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور جہاد کی دوسری قسم بیان کرتے ہیں جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد کرنا، فرمان الہی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور جہاد کی تیسری قسم برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمان الہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الجہاد جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی جہاد ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی اور قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مالی غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا کیا جاتا ہے، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کیجیے، مولا ہمیں بھی مجاہدہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی خواہشات نفس